میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے، میرے اللہ مجھے نیک کرم سے کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ محترم سامعین اور ہمارے چینل اللہ والوں کی محفل کے ناظرین، میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے کی یہ تیسری قسط ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ عز و جل حساب کے تعلق سے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو محترم سامعین اور ہمارے چینل کے ناظرین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، ہاں نصیحت دینا، شاید وہ باز آئیں۔ تو محترم سامعین، قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم اتاری صاحب نے تفسیر صراط الجنان میں اس کی اچھی وضاحت فرمائی ہے، آپ کی پیش خدمت ہے۔ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم ان گمراہوں کو چھوڑیں گے اور منع نہ کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاروں پر ان مذاق اڑانے والوں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں، بلکہ طعن و استہزاء کرنے والوں کے گناہ انہی پر ہیں اور انہی سے اس کا حساب ہوگا۔ پرہیزگاروں پر کوئی وبال نہیں، ہاں پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے کہ انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ واعظ و نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے، لیکن یہ علماء کا کام ہے، عوام کا نہیں۔ محترم سامعین اکرام، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں واعظ و نصیحت، حساب و کتاب کے تعلق سے کچھ اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن پیارے امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں ایک بہترین حکایت نقل کی ہے، میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن السمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی عمر شمار کی تو وہ تقریباً 60 برس بنی، اور ان 60 برسوں کو 12 سے ضرب دینے پر 720 مہینے بنے۔ 720 کو مزید 30 سے مضروب یعنی ملٹیپلائی کیا تو حاصل ضرب 21,600 آیا، جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ
کے مبارک عمر کے ایام تھے۔ پھر آپ نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا تو اب تک 21,600 گناہ ہو چکے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ مدت میں ایسے ایام بھی شامل ہوں گے جن میں یومیہ 1,000 تک بھی گناہ ہوئے ہوں گے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ خوف خدا عز و جل سے لرزنے لگے، اور پھر یکا یک ایک چیخ ان کے منہ سے نکل کر فضاؤں کی پہنائیوں میں گم ہو گئی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زمین پر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر چکا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہمارے اولیاء اللہ السلاف، ہمارے اکابرین کا یہ طرز عمل دیکھیے۔ ہم سے اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے۔ ایک بزرگ شخصیت، ایک اللہ والے ہونے کے باوجود اپنی دن رات بس اللہ 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 کرتے گزارنے کے باوجود جب اپنے زندگی کے ایام کو شمار کیے، پھر ایک ایک دن میں ایک ایک گناہ کو کاؤنٹ کرتے گئے، تو ان کے دنوں کے ایک ایک گناہ کو کاؤنٹ کرتے گئے۔ پھر جب گناہوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر اتنا بھاری دکھا کہ وہ بس خوف خدا عز و جل ان کے جسم پر اس قدر طاری ہو چکا تھا کہ بس وہ ایک چیخ ماری اور ان کی روح اپنے جسم سے پرواز کرتی ہوئی اپنے خدا عز و جل سے مل گئی۔ تو یہ کیسا تقویٰ تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے کس طرح ڈرے؟ دیکھیے ناظرین اور ہمارے چینل کے ناظرین، ہر شخص کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہتا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہمارے اعمال کا محاسبہ ابھی تک نہیں کیے ہیں۔ ہم ہمارے اعمال کا محاسبہ نہیں کیے ہیں، اس کی وجہ سے ہم گناہوں میں اس قدر ملوث ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ صبح ہو رہی ہے تو گناہوں میں ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے تو گناہوں میں ہو رہی ہے، دوپہر ہو رہی ہے۔ ہم نمازوں کو بھی اتنا لائٹ لے لیے ہیں کہ ہماری نماز بھی قضا ہو جاتی ہے تو ہمارے چہرے پر غم کے آثار کچھ بھی نمودار نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے اسلاف اکابرین ہمیں یہ نصیحت دیتے ہیں، ہم ان کے ایک واقعے سے ہمیں کس طرح نصیحت مل رہی ہے کہ بس وہ ایک دن میں ایک گناہ کا شمار کرتے ہیں تو ان کے گناہ کتنے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ بس وہ ان کا ایک اندیشہ تھا، لیکن وہ اللہ کے ولی ہے، وہ کیسے گناہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی دیکھیے، ہم 24 گھنٹے بس ہمارے گناہوں میں گزر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ اس کا احساس نہیں ہے کہ بس زندگی گزر رہی ہے۔ تو محترم سامعین اور ہمارے چینل اللہ والوں کی محفل کے ناظرین، نہ آج ہمارے پاس احساس ندامت ہے، نہ خوف عاقبت۔ تو بتائیے ہم کیسی زندگی گزاریں؟ پیارے پیارے اور اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے۔ اپنے آپ کو فکر مدینہ کسے کہتے ہیں؟ فکر مدینہ اپنے اعمال کے محاسبے کو کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے فکر مدینہ کس طرح کرتے تھے، کس قدر اعلیٰ تھا کہ وہ کس طرح نفس کو سدھارنے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے تھے کہ اس کا محاسبہ فرماتے تھے۔ ہر دم نیکیوں میں مصروف رہنے کے باوجود خود کو گنہگار تصور کرتے تھے۔ آج ہمارے معاملات کیا ہے؟ ایک ٹائم، 2 ٹائم، یا ہم فجر سے ایک دن کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھ سے بہتر نمازی کوئی نہیں ہے۔ ایک دن 2 دن نماز کو آتے ہیں تو مسجد کے امام پر، مسجد کے مؤذن پر تانا تشی کرتے ہیں کہ امام صاحب کو نماز پڑھانے نہیں آتی، ان کے پر انگش تری کرتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارا طرز عمل ہے، اور ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین کا طرز عمل دیکھیے۔ ساری زندگی اللہ اللہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھتے تھے۔
ہمیں تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو ان کے زندگی کے واقعات دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر بروز قیامت اللہ عز و جل یہ ارشاد فرماتا کہ سب دوزخی ہے ایک جنتی ہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ جنتی میں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما کر مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب جنتی ہے ایک دوزخی ہے، تب بھی میں اپنے آپ کو وہ ایک گناہگار ایک دوزخی میں شمار کرتا، کیونکہ مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو دنیاوی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی ہے کہ آپ عشرے مبشرہ میں سے بھی آپ کا نام ملتا ہے۔ آج ہمیں کوئی جنت کا پروانہ دے دے تو بس ہم اسی دن سے ہماری نمازیں بند ہو جاتی ہے، ہمارے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں کہ بس بھائی مجھے تو جنت کا پروانہ مل گیا اور کیا چاہیے۔ لیکن یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے صحابہ کرام تھے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیے ہیں کہ جنت کا پروانہ مل گیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سرٹیفکیٹ دے دی ہے کہ عمر تم جنتی ہو، تمہیں اللہ پاک نے جنت میں جگہ بتا دی ہے۔ حالانکہ اتنی خوشخبریاں، بے شمار خوشخبریاں سنانے کے باوجود بھی آپ نے اللہ سے اتنا ڈرا، اتنا خوف کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ بہرحال ناظرین، مگر افسوس ہماری حالت یہ ہے کہ شب و روز گناہوں کے سمندر میں غرق ہونے کے باوجود احساس ندامت کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، نہ خوف عاقبت ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ المبین شب بیداریاں کرتے، کثرت سے روزے رکھتے اور کثیر اعمال خیر بجا لاتے، مگر پھر بھی خود کو کمتر خیال کرتے، خوف خدا عز و جل سے گریہ کنارہ رہتے۔ یعنی وہ ایسے نیک بندے ہیں جن کی راتیں گریہ وزاری کرتے گزرتی ہے، جس کے سبب ان کی نیندیں اڑ جاتی ہے، اس کے باوجود جب صبح ہوتی ہے تو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار تصور کرتے۔ تو ناظرین اور ہمارے چینل کے سامعین، آپ نے دیکھا کہ یہ کیسے بزرگان دین تھے، یہ کیسی بزرگ شخصیات تھی، یہ کیسا انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوا تھا کہ اتنی رات بھر عبادتیں کرتے ہیں تو اپنے آپ کو سب سے کمتر اور گناہگار سمجھتے تھے۔ کبھی ہم ایک دن غفلت سے تہجد میں اٹھ جاتے ہیں تو بس لوگوں کے سامنے جمائی لیتے ہیں، تو سامنے والی شخصیت پوچھتی ہے کیا بھی رات میں نیند نہیں ہوئی، تو ہمارا جب کیا جواب ہوتا ہے، نہیں بھائی میں آج تہجد میں جلدی اٹھ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے نیند کا غلبہ ہے۔ تو ہم یہ کہہ کر سامنے والے کے سامنے ظاہر کر دیتے کہ ہم نے آج تہجد پڑھی ہے، لیکن ہمارے اسلاف ساری رات عبادتیں گزارنے کے باوجود سب سے کمتر اور گناہگار اپنے آپ کو خود کو سمجھتے تھے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ مستحبات کے ترک کو بھی اپنے لیے سیئات یعنی برائیوں میں سے جانتے تھے، نفلی عبادات میں کمی کو بھی جرم تصور کرتے تھے۔ ہم تو نفل کو درکنار، ہم نے فرض کو آج ترک کر دیا ہے۔ نماز، ہماری فجر کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ گرم گرم گدوں پر اور نرم نرم بستروں پر ہماری نمازیں آج ہو رہی ہے۔ بھائی آپ نے ظہر پڑھی ہے، ظہر تو میں کاروبار میں مصروف تھا، اثر کی وجہ اثر کیوں نہیں پڑی؟ تو تھکاوٹ کی وجہ سے آج اثر نہیں ہوئی میری۔ تو یہ ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف تھے کہ نفلی عبادتیں بھی، اگر نفل نماز بھی چھوٹ جاتی تو اپنے آپ کو مجرم سمجھتے تھے کہ میں نے آج نفل نمازیں نہیں پڑھی ہے۔ تو دیکھا سامعین اور ہمارے چینل کے ناظرین، یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے اور ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے یہ بھی اپنے واقعات سے ہمیں بتا دیا ہے کہ ایک مسلمان شخص کو صراط المستقیم پہ کس طرح چلنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین اور سامعین، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے احکامات پر، ہمارے اسلاف کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔
محترم سامعین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور اپنا خوب سارا خیال رکھیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کر کے ہم سب کی ہمت افزائی فرمائیں. مع السلامہ، فی امان اللہ. دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما.